بکریاں آپ کے پاس تھی تو 9 بکریوں کے 9 نام ہیں. تو سواری یہ سنت ہے، ضرورت بھی. حضرت مولانا یوسف صاحب میں فرمایا کرتے تھے پہلے کی سواریوں میں برکت تھی، آج کی سواریوں میں برکت نہیں. ہاں، ایک اونٹنی مرتی تھی 2 بچے چھوڑ کے جاتے، ایک گھوڑی مرے تو 2 بچے چھوڑ کے جائے. آج کی کار ڈیش ہو جائے تو اپنا بھی بینک بیلنس ختم ہو جائے. پہلے کی سواری میں برکت تھی، آج کی سواری میں برکت. تو سواری سنت ہے. سادگی کیا ہے سواری کی؟ ہاں، اس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا. ہمارے ساتھی اکثر کہتے بولے یہ جو آتے ہیں نئے ماڈل، کیا اسپلینڈر آئے، پھر اسپلینڈر پلس، پھر پیشن آئے، پھر پیشن پلس، تو بولے خالی روپیہ پلس ہے، باقی کچھ نہیں. ہاں، پیسہ ان کو لینا ہے تو پیسہ پلس ہے خالی وہ. ہاں، باقی سب ماڈل وہی ہے. اتنے سی سی بڑھ گئے، اتنی سی سی، وہ پیسہ بڑھ گیا. تو خواہشات سے بچائیں گے. تو خواہشات سے بچو. ہر ایک نیا ماڈل میرے گھر پر آوے تو آدمی تو قرضدار ہو جائے. ہاں، تو سواری سنت بھی رکھنی بھی چاہیے. بلکہ ہمارے بزرگ کہتے تھے ہمارے نوجوانوں کو بڑا شوق ہے 1 لاکھ کی بائک، 2 لاکھ کی بائک، 3 لاکھ کی بائک لوگ دیتے ہیں نوجوان ہمارے. اور اتنی قیمت میں 4 ویلر لے لے تو اپنے ماں بہنوں کو پردے کے اہتمام کے ساتھ لے جائے. ہمارے مولانا یونس صاحب ان کا معاف کرنا آپ کا شہر ہے یا ضرورت ہے، ہم بھی چلتے ہیں اپنے شہروں کے اندر تو ماں بہنوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. لیکن ہمارے مولانا یونس صاحب اللہ نے جو جملہ کہا تھا مجھے اکثر یاد ہے، شری وردھن میں کہا تھا. ہمارے شری وردھن کے اندر یہ بات، اور ہمارے شری وردھن میں مولانا جب بھی آتے تھے معاشرت پہ بڑی تفصیل سے بات کرتے. مہاڑ میں جب بھی بات کرتے تھے نصرت پہ بات کرتے، اس لیے کہ مہاڑ ایک دروازہ تھا جماعتوں کے آنے کا ہمارے اس وقت. ابھی تو ماشاءاللہ 15 بھی ہو گئے ٹرینیں آنے کی وجہ سے. اور معاشرت کی بات مولانا اکثر ہماری افسان کا علاقہ شری وردھن میں کرتے. تو ایک جملہ ایک بار کہا تھا کہ تم نے جب سے بائک پر اپنی بیویوں کو پیچھے بٹھانا شروع کر دیا ہے تمہاری یہاں کی معاشرت بگڑ گئی. جو میں منع نہیں کر رہا آپ حضرات کو، ضرورت ہے آدمی کو لے جاؤ. اس کے بعد 2 ویلر یہ کیا کرے گا، کیا الگ سے رکشہ کرے تو پھر اس کو پیسہ خرچہ کرنا پڑے. لیکن ضرورت ہے، لیکن ضرورت کے درجے میں استعمال کرتے. ضرورت کو بھی ضرورت اب پھیلا رہا ہو پورے شہر میں بیوی کو بائک پہ بٹھا کر، تو یہ ضرورت تو نہیں نا. ضرورت کے درجے میں تو شریعت اجازت دے گی، لیکن گھومنے پھرنے کے لیے مولانا کے جملہ ہے شری وردھن میں اچھی طرح مجھے بڑے مجمع میں کہا، عمومی مجمع میں کہا یہ بات. تو سادگی، سواری سیدھی سادی اچھی ہو لیکن سیدھی سادی. اور 5ویں چیز جو کہا جس میں سادگی لانے وہ نکاح ہے کہ نکاح کو سادہ بناؤ. نکاح کو برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، حرج کم ہو. برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. لوگ سمجھتے بزرگوں کے ہاتھ سے نکاح پڑھانا برکت ہے. لوگ یہ سمجھتے پڑھا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، بزرگوں کے ہاتھ سے نکاح پڑھا. لیکن برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو اور حرج کم. خرچ کم ہو ہم سمجھتے کہ خرچ کو کم کریں. حرج اس کو بلاؤ، 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 اس کو بلاؤ. وہ چلو دعوت دینے میں پریشان ہے اور کسی کو دعوت نہیں ملے تو وہ ناراض ہو جائے. لڑکی کی شادی کیا میرے کو بلایا نہیں، بیٹی کی شادی کیا میرے کو بلایا نہیں، دعوت نہیں دیا میرے کو، ناراض. حالانکہ نہ یہ دین ہے نہ وہ دین ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے. ان کے کرتے پر ایک ٹیکا ڈالتا. مجھے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور کل میرا نکاح ہوا، میں نے خوشبو استعمال کی تھی اس کا یہ ڈال، تو نکاح نہ ہوا. نکاح مدینے میں ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. نکاح کہاں ہوا ہے؟ میں نے دعوت کس کو دی؟ اور نہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھوایا. ہاں، یہ صحابہ کی سادہ زندگی تھی. ہم تو تعجب کریں آپ صاحب سے نکالے پڑے. آپ ہوتے تو پہلے دعوت آپ صاحب کو دیتے. ہاں، اور جو نکاح اتنا آسان تھا ہم نے. ہاں، اس زمانے میں نکاح ہم نے مشکل کر دیا تو دوسری لائنیں آسان ہو گئی. ہاں، اور نکاح شریعت نے سادہ بنایا. تو برکت والا نکاح ہوا جس میں خرچ کم اور حرج کم ہو.
تو نکاح کو سادہ بناؤ. جتنی ہمارے نکاح سادگی بنائیں گے اتنی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی. ہاں کام کرنے والوں کی نکاح سادے ہونے چاہیے. ایک بار تو ایسے جوڑ تھا موبرا کے اندر, تو ہم لوگ گئے تھے, بندہ بھی گیا تھا, 3-4 جگہ, بڑا شہر آپ کا جیسے ویسے وہ بڑا علاقہ ہے, تو 3-4 جگہ ایسے مستورات کام کرنے والی بہنوں کو جوڑا ہوا. تو جتنے بھی گئے تھے بات کرنے والے, اس میں ہمارے بزرگ نے مذاکرہ کیا کیا بات ہونی چاہیے. یہ باتیں ساری جو یہ مذاکرہ کیا تو وہی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہی باتیں یاد آئی مجھ کو, انہوں نے یہ ساری باتیں مذاکرہ کی. اس میں مذاکرے میں یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی کہ دیکھو ہم کام تو کر رہے ہیں, کام کے ذریعے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کے قریب جا رہی ہے. اگر کام کے راستے سے ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کے قریب جا رہی تو پھر یہ تو کام میں ترقی ہے. ورنہ کام کرتے کرتے اگر ہماری زندگی یہود و نصارہ کی زندگی کی طرف جا رہی تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. ہاں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کام کرتے کرتے ہماری زندگیاں کہاں جا رہی, کہ جتنی صحابہ کی زندگی کی طرف چل رہی تو بہت بڑا نفع ہے کہ کامیاب ہوئی ہے. انہیں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے تمہارے پچھلوں نے ایمان لایا. تو علماء فرماتے پچھلوں سے مراد یہاں صحابہ ہے. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, کسی ایک کی اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ. تو نمونہ ہمارے لیے وہ ہے. تو ہماری زندگیاں وہاں جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا ایک سچا واقعہ بول رہا ہوں میں, سنا ہے نہیں بولے, انہوں نے ہم کو ترغیب دی. تو اس میں یہ کہا کہ ایک سچا واقعہ تم کو سنا رہا ہوں, اور سنا ہے نہیں سنا رہا ہوں, بالکل میں نے دیکھا ہوا سنا. ہاں کہ کام کرنے والے گھر میں کام کرنے والے ساتھی کی بیٹی کا نکاح ہے. کام کرنے والا گھر کام کرنے والے ساتھی کی بیٹی ہے. ماں باپ دونوں کا وقت لگا ہے, چلا لگا ہے, عشرہ لگا ہے, 3 دن لگے ہیں. اور جس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے اس کے بھی کئی مرتبہ 3 دن اپنے ماں باپ کے ساتھ لگے. اس کے باوجود اس کی نکاح میں 40,000 کا جوڑا خریدا گیا. کتنے خریدا؟ یہ میں بہت پرانی بات بول رہا ہوں, تقریباً 8-10 سال پہلے پرانی. کتنا خریدا گیا؟ بولو پھر ہم نے کیا پایا اس کام کے ذریعے سے؟ کیا پایا اس کام کے ذریعے سے کہ ہماری نگاہ میں اگر یہ فضولیات آ گئی اور ہماری نگاہ یہود و نصارہ کی ترتیب پہ چلے گئے تو ہم کہاں ہیں؟ اس کام نے ہم کو کیا دیا, اور پھر ہم امت کو کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ 40,000 میں تو ایک غریب بچی کی رخصتی ہو جائے پوری. ہاں 40,000 اس زمانے میں بھی ایک غریب بچی کی پوری رخصتی ہو جائے تو اس وقت کی بات ہے جوڑا خریدا. اس لیے کچھ دوستوں کو سادگی بناوے, نکاح کو سادہ بناوے, سیدھے سادے نکاح کریں. ہاں خاموشی کے ساتھ. بیٹی کے نکاح میں تو بہت احتیاط کریں, بہت احتیاط کریں. بیٹی کے نکاح میں, اس کی رخصتی میں. ہاں مولانا صاحب اللہ علیہ جملہ کہتے تھے کہ بھائی بیٹی کو خاموشی کے ساتھ رخصت کرو, بیٹی کو خاموشی کے ساتھ رخصت. ہاں پورے محلے کو جمع مت کرو. یہ بات کہتے تھے مولانا. ایک جملہ اور کہتے ہیں, مناسب نہیں بولے, اور مولانا کی زبان سے اچھا لگتا تھا. ہاں لیکن خاموشی کے ساتھ رخصت. تو دوستوں بزرگوں یہ سادگی ہماری کہ نکاح میں سادہ رہو, سادگی بناؤ. نکاح میں شور شرابہ نہ کریں, فضولیات نہ کریں. بہت امت پیسہ خرچ کر رہی سوری. ہاں زندگی بھر کی کمائی نکاح میں آدمی لگاتا ہے, اور بعضی مرتبہ تو قرضدار ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم عام آدمی کی بات نہیں کر رہے, کام کرنے والوں کی بھی بات کر رہے ہیں. ہاں کام کرنے والوں کے حالت پہ ایسے ہو رہے. ایک عام آدمی کرے جس کا کوئی کام سے کوئی تعلق نہیں, جس سے کوئی واسطہ نہیں, وہ کرے, یہ الگ بات ہے. لیکن کام کرنے والے ایسے کریں تو بہت فکر ہوتی ہے کہ بھائی اس کام سے ہم نے پھر کیا کیا, یا پھر ہمارا اس کام کے ساتھ صرف سطحی تعلق ہے کہ ہم تبلیغ والے ہیں, ہم جماعت والے ہیں, ہم 4 مہینے چلنا لگائے بس. یہ سطحی تعلق ہے. کام ہم سے کیا چاہتا ہم نے اس کو سوچا ہی نہیں کہ کام ہم سے کون سی زندگی چاہتا. تو یہ 5 چیزوں میں سادگی لانا, کھانے پینے میں, لباس میں, مکانات میں, سواریوں میں اور نکاح میں. یہ ہماری معاشرت ہے. یہ معاشرت ماں بہنوں کے تعاون سے بنی گی. اس میں ماں بہنوں کا تعاون بہت ضروری ہے.
یہ معاشرت جو بنے گی یہ ماں بہنوں کے تعاون سے، کبھی کبھی گھر کے مرد کی بھی نہیں چلتی گھر میں. ہاں یہ فیکٹ ہے. ہاں اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری ماں بہنیں اس میں فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح، حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، مولانا فرماتے 2 روپے کا کرتا، مولانا صاحب نے 2 روپے کا کرتا، ہم 10 روپے سمجھے آپ کے کمائے. مولانا جا کے بھی 22 سال ہو گئے، ہم سمجھے 10 روپے کا. تو ماں عائشہ فرماتی وہ 10 روپے کے میرے کرتے میں مدینے کے سینکڑوں لڑکیوں کی رخصت ہوئی. مدینے وہ کرتا لے جاتے تھے، ہماری بیٹی کی رخصت ہے، وہ رخصتی کراتے تھے اس میں، اور بعد میں کرتا لا کے میں عائشہ کو واپس دیتے. 10 روپے کا کرتا اور سینکڑوں بچوں کی رخصت ہے اس کے. ہاں تو دوستوں کو یہ ایک زندگی ہے کہ بھائی سادگی نام. ماں بہن بہت فکر کرے، فضولیات سے بچائے اپنے کو، بلا وجہ خرچوں سے بچائے، بلا وجہ رسم و رواج سے بچائیں. رسم رواج ایک جگہ دی رسم رواج میں، اور رسم رواج کا دین سے کوئی تعلق نہیں. رسم رواج کو ہم نے دین بنا دیا آج، حالانکہ رسم اور رواج کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خالص بے دینی ہے رسم و رواج. دین تو ہمارا بہت سیدھا سا. اور 5ویں چیز جو زندگی میں لانی ہے، جس شعبے میں دین لانا ہے، وہ اخلاقیات کا شعبہ ہے. کہ اخلاقیات کا شعبہ اس میں دین آتا ہے، اس پر دین. اخلاقیات میں بہت ساری چیزیں. 4تھا نمبر ہمارا مستقل، 6 نمبروں میں 4تھا نمبر ہمارا یہ مستقل نمبر ہے. بس 1-2 باتیں اس میں، بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہوئے، تم زمین پہ رہنے والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں. تم میں وہ اچھا جس کے اخلاق اچھے، تم میں وہ اچھا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. تو سلوک ہم سب کا اچھا ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی، باہر بھی، ہمارے گھر کی ماں بہنوں کے اندر بھی آپس میں سلوک. ایک مسئلہ بیچ میں، وہ مسئلہ چھڑتا ہے کبھی آتا ہے، تو ہمارے بزرگ کو اچھا جواب دیا تھا. مسئلہ ایک چھڑا تھا کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کون کرے. ایک بڑا مسئلہ. بات یہ آئی کہ بھائی شوہر کے ماں باپ کی خدمت تو بیوی کے ذمہ نہیں، شریعت نے تو نہیں بتایا کہ بیوی کے ذمہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ اپنی جگہ پر، اس کا حل اپنی جگہ پر. لیکن ایک بزرگ نے عجیب بات کہی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد یا تمہاری بہو تمہاری خدمت کرے تو اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرو. دوسری بات یہ کہی کہ اپنے بڑوں کی اگر دعائیں چاہتے ہو تو ان کی خدمت کرو. یہ گزارش ہے ہماری ماں بہن سے. یہ مسئلے کو نہیں چھیڑے. ہاں کہ میرے ذمہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہیں. ہم یہ دیکھیں کہ بڑوں کی دعاؤں سے بڑے کام ہو جاتے ہیں. ہاں یا تو جماعت میں ہر ایک چاہے مجھے خدمت دو، 40 دن میری خدمت طے کرو، میں تیار ہوں، چاہے وہ مستورات میں ہو چاہے مردوں میں. اور گھر پہ دیکھو بڑوں کی خدمت سے دعائیں ملتی ہیں، اور وہ دعائیں بڑی کام دیتی ہیں. بہت کام دیتے تھے. بلکہ ایک بزرگ مولانا صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ جو اسباب کی دنیا میں ناممکن ہے، دعا کی دنیا میں وہ چیز ممکن ہے. ہاں جو چیزیں اسباب کی دنیا میں ناممکن ہے کہ چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلے، یہ تو اسباب کی دنیا میں ناممکن ہے، لیکن نبی کی دعا میں نکال کے بتایا. ہاں کہ دعا کی دنیا میں وہ چیز ممکن کہ نبی نے دعا کیا اور چٹان سے حاملہ اٹھنی نکلی. ہاں تو جو اسباب کی دنیا میں ناممکن چیز ہوتی ہے وہ دعا کی دنیا میں ممکن ہے، اور دعائیں بڑی کام ہے. تو ان بڑوں کی دعاؤں کے لیے خدمت کریں. اور ایک دعا ہم بولتے ہیں دعا کرو، آپس میں ملتے ہوئے دعا کرو. تو ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا. ایک ہے دعا کسی سے کرانا اور ایک دعا، ہاں دعا لینا یہ بڑی بات ہے. جو دعا لیتا ہے وہ دعا دل سے نکلتی ہے، اور خدمت کے راستے سے سب سے زیادہ دعا ملتی ہے. ہاں خدمت کے راستے سب سے زیادہ. تو بزرگ ایک چیز کہ بھائی خدمتوں میں رہیں، اخلاق کو بدلیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں.
بہت اہتمام کرے اس کا. 2 پڑوسیوں کے درمیان میں سب سے پہلے فیصلہ کرا جائے گا. شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات. ہاں. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی فکر کے ساتھ ایک جملہ کہتے تھے کہ آج امت نے جو ہے وہ اخلاق کے بنانے کی محنت نہیں کی. آج امت نے اخلاق کے بنانے کی محنت نہیں کی تو حال یہ ہے کہ پڑوسی پہ 200 روپے کا احسان کرنا نہیں آیا, اس کے مقابلے کے لیے 2000 کا وکیل دے گیا. ہاں یہ حال ہے اس وقت. سینکڑوں ہو گیا ایسے کورٹ میں کیسز. آدمی کو روپیہ خرچہ ہو رہا ہے, اتنا احسان کرتا تو پڑوسی پہ دل میں جڑ جاتے, دعائیں بھی ملتی, آخرت بھی بنتی. اور ہم بتلایا اس کے اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اپنا گھر اونچا نہیں کرے. اپنے گھر میں جو پکا ہے اس کے دھوئے سے اس کو تکلیف نہیں دے. اللہ کہ جو پکا ہے اس میں اس کا بھی حصہ لگا ہے. کوئی چیز تو بازار سے لے کر آئے اور اس کو دے نہیں سکتا تو چھپا کر لا, اور وہ چیز دے کر تیرے بچے باہر نہ جائے. پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو اپنے ماں باپ سے تقاضا کریں گے, اور وہ غریب ہے وہ ان کو دے نہیں سکتا, اس کے دل کو تکلیف پہنچے. پڑوسی کو تو پڑوسی کے حق کو وہی پہچانے جس پر اللہ رحم کرے. پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا, ہمارا سلوک دل جیتے گا, ہم اللہ کی بات ان سے کہہ سکتے. سلوک جو سلوک اچھا کرے, اس کی محنت کرے. سلوک سے بہت زیادہ. ابھی ہمارے یہاں پولیسوں سے آئے تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے قدر کرنے کی, کوئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بڑھ. تو کیا رمضان کا زمانہ اور ایک مجوسی وہ بازار سے گزرا تھا, اس نے اپنے نوجوان بچے کو دیکھا وہ بڑے بازار میں کچھ کھا رہا. مجوسی آگ کی پرستش کر, تو نوجوان لڑکا اور اس کو دیکھا کہ بڑے بازار میں کھا رہا ہے, اس کو اتنا ڈانٹا اس کو کہ رمضان کا مہینہ مسلمان روزے سے ہے تو بڑے بازار میں کھا رہا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا. اس وقت کے بہت بڑے اللہ والے انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور خواب میں اس کو جنت میں دیکھا. تو اس سے پوچھا تو مجوسی تھا تو جنت میں کیسے ہو گیا؟ تو بات تو برابر ہے کہ میں مجوسی تھا, لیکن میں نے جو عمل کیا تھا اپنے نوجوان لڑکے کو جو ڈانٹا تھا رمضان کے مہینے میں, اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی. اللہ نے سب سے پہلے مجھ کو ایمان دیا, پھر ملک الموت نے میری روح دیا. ہاں باقی مرتبہ خدمت ہے, خدمت کرنا, قدر کرنا اپنے اطراف میں, یہ بہت کچھ دیتا ہے. اور بعضی مرتبہ ناقدری چھین بھی لیتے. کوئی چیز ناقدری ہو گئی تو چھین بھی جاتی, اور قدر ہوئی تو اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں. اس لیے اخلاق کو بدلتے ہیں, کسی کو کم نہ سمجھیں. اللہ کا کس سے کیا معاملہ ہے, کیا تعلق ہے, کس کی کون سی خدمت اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہمارا بیڑا پار کرے. اس لیے اخلاق کو سنوارنا دوستوں پر. حسن سلوک سب سے زیادہ وزنی چیز اعمال کی ترازو میں اچھی عادت ہے. ہاں تقویٰ اور اچھی عادت یہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہے. اس لیے دوستوں پر یہ 5 شعبے ہیں جس میں اپنی زندگی میں لانا ہے, دین کو لانا ہے. یہ مکمل دین ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ دین چاہا جا رہا ہے کہ امت میں یہ دین زندہ ہو, چاہے وہ غریب ہو امیر ہو, جو کوئی ہو اس کی زندگی میں یہ دین آ رہا. جب ہماری زندگی کے اندر یہ دین آئے گا تو اس راستے سے دین دنیا میں زندہ ہو. یہ بزرگ فرماتے ہیں دین زندہ کرنا بہت آسان ہے. مسلمان اپنی زندگی میں دین کو داخل کرے اور پھر امت میں چلے پھرے تو اس کی زندگی میں جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلتا چلے گا. خوشبو کی زبان نہیں ہوتی, آدمی خوشبو لگا کے چلے تو پھیلتی ہے. صحابہ کی زندگی یہ دین تھا تو جہاں گئے وہاں دین پھیلا. وہاں زبان بھی جانتے تھے تو ہمارے ملک میں آیا دین یہاں پھیل گیا, پڑوس میں گئے وہاں پھیل گیا, چین میں گئے تو پورا چین میں اسلام آ گیا, انڈونیشیا میں پورا ملک اسلام میں آ گیا. یہ افریقہ کا بر اعظم صحابہ کی محنت کا میدان, ان کے چلنا پھرنا یہ پورے بر اعظم کو دین دے. اس لیے دوستوں اس محنت سے پہلی مقصود چیز کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں کہ یہ دین ہماری زندگی کے اندر آئے. دوسری چیز کام کو بھی اچھا بنائیں, اس کام کو اچھا کرنا. ہاں کام کو پیش کرو اللہ کے سامنے, اچھے سے اچھا پیش کرو. تو اس کام کی جو ترتیب ہے, اس کام کی جو ترتیب ہے اس میں فکر ہے.
کام کی ترتیب سے پہلے ایک بات ہمارے ماں بہنوں کو بولتا چلوں کہ اپنے گھر میں دین کے لانے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت فکر کرنا. ارے بزرگ نے فرمایا ضرور نہیں کہ نئی نسل کی ذہن سازی نہیں ہو رہی, نئی نسل کی ذہن سازی نہیں ہو رہی, تو بچوں کی تربیت یہ بہت ضروری ہے. انہوں نے فرمایا کہ بچہ کالج کی سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے گھر کے ماحول میں اس کی اتنی تربیت ہو جائے کہ اس کے اندر آخرت کا فکر آ جائے, اعمال کا اہتمام آ جائے, نمازوں کا اہتمام آئے, ذکر و تلاوت کا اہتمام آئے, اللہ کا پاس و لحاظ, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اور سنتوں کا اہتمام اس کی زندگی میں آ جائے کالج کی سیڑھی میں چڑھنے سے پہلے. اور یہ گھر کے ماحول میں ہو کہ گھر کے ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں. بچپن کا زمانہ یہ تربیت کا زمانہ ہوتا ہے, اس کو ایسے چھوڑے نہیں. ہاں محبت اپنی جگہ ہے, تربیت اپنی جگہ ہے. ہاں محبت میں تربیت کو نقصان نہیں پہنچائیں, محبت اپنی جگہ, تربیت اپنی جگہ. تربیت کی فکر کریں, اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں, یہ بہت فکر ہے. ہمارے بڑوں کے درمیان میں ایک رائے پر بہت دیر تک مذاکرہ ہوتا ہے, کام کرنے والے ساتھیوں کے اولاد کی فکر. ہاں ہمارے بڑوں کے درمیان میں یہ بہت دیر تک اس کا مذاکرہ ہوتا ہے اور مستقل ایک بات اس کی طے ہوئی کہ کام کرنے والے ساتھیوں کے اولاد کی فکر. تو دوستوں بزرگ ہمارے بڑوں کو ہمارے اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت پڑ رہی, ہم نے فکر کرنی ہے ہمارے اولاد کی. ہاں اور جو زمانہ تربیت کا ہوتا ہے یہ فکر کی چیز ہے. تو علماء نے لکھا ہے تو 3 مہینے سے لے کے 2 سال تک کا زمانہ بچے کی تربیت کیا ہے. 3 مہینے سے کہاں تک کہاں, ہم تو بولیں گے بچہ تو بولنا بھی نہیں جانتا ہے, وہ تربیت کیسی ہوگی اس کی. ہاں تو علماء نے لکھا ہے کہ بچہ کانوں کے راستے سے اور آنکھوں کے راستے سے گھر کا پورا ماحول اپنے اندر جذب کرتا. ہاں تو یہ زمانہ ہے اس کا تربیت کا. اس لیے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں, فکر کریں بچپن سے. سنتوں کا اہتمام, آداب کا اہتمام. با ادب با نصیب ہے, بے ادب بد نصیب ہے. عمل سنتوں کا اہتمام, آداب کا اہتمام, ہر چیز میں رہبری کریں اپنے بچوں کی, ہر چیز میں. چپل پہننے اور چپل اتارنے میں بھی رہبری کریں. اور ایک اور خاص بات, لباس میں بھی اپنے بچوں کی رہبری کریں, لباس میں رہبری کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت کی ہے جو عورتوں کا لباس پہنے یا عورتوں کے طور طریقے اختیار کرے, اور اس عورت پہ بھی لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پہنے اور مردوں کے طور طریقے اختیار کرے. دیکھو شرٹ پینٹ اور ٹی شرٹ یہ اسلامی لباس نہیں ہے, لیکن عام عرفوں میں یہ مردوں کا لباس ہے. شرٹ پینٹ اور ٹی شرٹ یہ اسلامی لباس نہیں ہے, لیکن عام عرف میں یہ کس کا لباس ہے, مردوں کا لباس ہے. اپنی چھوٹی بچیوں کو یہ نہ پہنانا ہے. ہاں اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہاں ہم بے خبر ہیں, چھوٹی بچی ہے, ہم بچے چھوٹے ہیں, شرٹ پہنا دیا, ٹی شرٹ پہنا دیا, پینٹ پہنا دیا, وہ چست کپڑے پہنا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. تو یہ ایسا ہی جیسے ہم بچپن سے اپنی چھوٹی بچیوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں اور ہم خود شریک ہیں, اس لیے لانے والے تو ہم ہیں. ہاں اس لعنت پہ ہم بھی شریک ہیں کہ ہم کو اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو کیا بنا رہے ہیں. اس لیے لباس میں بھی علماء نے لکھا ہے لباس کا اثر دل پہ پڑتا ہے, لباس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. اس لیے جزائے خیر ہمارے مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہاں یہ مکتب کا لباس طے کیا. ہاں مکتب کے اوپر بہت محنت کی اور مکتب کا لباس طے کیا. اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی ہے نا جو پوری دنیا میں چل رہا ہے, ہاں یہ سب جگہ تو پہنچ سکتا ہے, لیکن اس کو مسجد تک پہنچنے میں بہت دیر لگے گی, ہو سکتا ہے قیامت آ جائے. اس لیے مسجد کے ماحول میں مکتب کا اہتمام کریں. اس پر حضرت نے بہت زور دیا اور بہت اہتمام کرا ہے بچوں کو سفید لباس میں. لڑکے بھی آئے کرتا پاجامہ اور لڑکیاں بھی آئے شلوار قمیص, سفید لباس میں آئے.
بلکہ ہمارا پاناما کا سفر ہوا تھا، وہاں کے علماء نے تو فکر کی، سفید لباس کے بعد اوپر برقع، الگ اندر سفید لباس تھا ان کا بچوں کا، اوپر کالا برقع، چھوٹی بچی تو بہت پیاری دکھے ہو، چھوٹی چھوٹی بچیاں مکتب میں آئی اور برقع الگ اندر سفید لباس ہے. میں نے انہوں نے تو ایک قدم اور بڑھا دیا آگے. ہاں تو اس لیے دوستوں فکر کہ اپنے اولاد کی تربیت، ماں بہن بھی اس کی فکر کریں، بچپن سے اپنے اولاد کی تربیت کریں، اللہ کی امانت. تو دوستوں بزرگوں تو یہ کام اچھا کرنے والا اچھا، اور کام بھی کام کو اچھا بنائے. کام میں ہمارے بڑوں نے کچھ چیزیں بیان کی. ایک تو ایک کام کی ترتیب ہے، اور اس کام کی ترتیب کے ساتھ جو اصل چیز ہے اس کام کا مجاہدہ، قربانی. اس کام کو اللہ تعالیٰ نے قربانی اور مجاہدے کے ساتھ کھڑا کیا. قربانی اور مجاہدے کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں. اس لیے ہمارے گشت کے لیے بھی کیا ہے، 2 نمازوں کے بیچ کو فارغ کرنا یہ قربانی ہے. 3 دن کے لیے ہفتے کا تعین یہ قربانی ہے. ہاں 2.5 گھنٹے کے لیے وقت کا تعین یہ روزانہ کی قربانی ہے. ہاں تو کام کی جو ترتیب ہے اس کو پوری فکر اہتمام کے ساتھ اس کی قربانیوں کے ساتھ پورا کریں. ورنہ تو کام تو کر رہے ہیں لیکن قربانیاں اگر ہم نے نکال دی، 3 دن جب چائے لگا دیے، 2.5 گھنٹے میں جو وقت ملا لگا دیے، اور گشتوں میں جب گشت کر کے واپس چلے گئے، پھر آ گئے بعد میں بیان کے لیے، تو قربانی نکال دیا. تو ہمارے بڑے فرماتے کسی عمل سے قربانی نکل جائے گی تو نتیجہ 0 ہے. برسوں سے کر رہے عمل لیکن قربانی اگر ہم نے نکال دی تو نتیجے میں کچھ حاصل نہیں. اس لیے دوستوں کو کام کی ترتیبوں میں مردوں کے سامنے تو آتی ہے، عورتوں کے سامنے جو کام کی ترتیب ہے وہ سب سے پہلی چیز گھر کی تعلیم ہے. اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کا حلقہ، یہ ہماری مستورات اہتمام کے ساتھ لگے اور اہتمام کے ساتھ پوری فکر کریں اپنے گھر کی فضائل کی تعلیم کا حلقہ. مفتی زین عابدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ ہم تو جو ہے تبلیغ میں چلتے پھرتے رہے اور ہمارے گھروں کے اندر یہودیت اور نصرانیت پل رہی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اپنے گھر کی خود فکر کریں. ماں بہنیں بھی اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں فضائل کا حلقہ لگے. میاں بیوی بچے یہ سب شریک رہے اس میں، ماں باپ ہوں، شوہر کے ماں باپ ہوں، بہنیں وہ بھی بڑھیا. اس طرح سے یہ حلقہ ہے فضائل کا حلقہ. یہ 15-20 منٹ آہستہ آہستہ اس میں بڑھے. 10 منٹ سے شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں 15-20 منٹ تک یہ ہلکا جائے. گائے گائے کبھی صفات کا مذاکرہ بھی اس میں کریں، کبھی کبھی کریں. تو اس طرح سے یہ ہلکا ایک فکر ہے. دوسری چیز دوستوں بزرگوں مردوں کے ذمے ہے کہ ماں بہنوں کا دین ان تک پہنچا رہے. تو ہمارا تعلق علماء سے ہونا چاہیے. علماء سے پوچھ کر، یعنی بیوی کا دین شوہر کے ذمے ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا دین کیا ہے یہ علماء سے پوچھ کر اپنی بیوی کو بتانا. اور ماں کے ذمہ ہے کہ وہ بیٹیوں کی رہبری کرے. باپ بھی نہیں کہہ سکتا، مسائل کی لائن ماں کہے اور شوہر بیوی سے کہے. وہ اپنی بیٹیوں کو نہیں کہہ سکتا اکیلے میں بیٹھ کے. مولانا نے کہا پونا کا واقعہ تھا کہ بندہ چلا لگا کر آیا، میں نے جو ہے وہ ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کو ترغیب دی گھر پہ جا کے گھر پہ تعلیم کر. اور کچھ عرصے کے بعد بیوی کو اکیلے میں لے کر بیٹھ اور اس کی نماز سن. تو کچھ مہینوں کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا مولانا اس کو اکیلے میں لے کے بیٹھا، میرے اوپر گرم ہو گئی کہ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی. اس کے بعد میرے دین کی تجھ کو فکر آئی، اگر اسی حال میں دنیا سے جاتی میرا کیا ہوتا. ہاں بیوی کا دین شوہر کے ذمے ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے. مسائل پوچھا ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے، شرما گئی، چہرے پہ کپڑا ڈالا لیکن پوچھا تو امت کو رہبری ہو گئی. تو یہ مسائل علماء سے پوچھ کر ہمیں پہنچانا چاہیے. تو شوہر کے ذمے بیوی کو بتائے اور ماں کے ذمے بیٹیوں کی رہبری کریں. باپ بھی نہیں کہہ سکتے. جو مسائل دین پہنچانا ہے گھر میں، لیکن پہنچانے کا راستہ یہ ہے، اس راستے سے دین پہنچانے. ہاں ہمارے میاں جی داؤد صاحب وہ ایک جوڑا جا رہا تھا آسٹریلیا کا، واپسی کی بات کی طے ہوئی تھی تو میں بھی گیا تھا سننے کے لیے. تو انہوں نے ایک جملہ عجیب جملہ کہا. یہ کہا کہ دیکھو ہمارے مسجد کے امام صاحب اتنے متقی، اتنے پرہیزگار کہ مٹی ہاتھ میں اٹھائے تو لڈو بن جائے. مٹی ہاتھ میں اٹھائے تو لڈو بن جائے. اتنے متقی، اتنے پرہیزگار امام صاحب سے بھی عورت ڈائریکٹ مسئلہ نہیں پوچھے گی. ہاں عورتوں کو نہیں کہا ڈائریکٹ مسئلہ پوچھے.
شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ مسائل پوچھ کر اپنی بیوی کو بتائے. اس لیے مسائل کی رہبری دین ہمارے گھروں کے اندر آئے، اس کی فکر. تیسری چیز دوستوں کو ہفتہ وار اجتماعی تعلیم کی فکر. ہمارے محلے میں ہفتہ وار اجتماعی تعلیم ہو رہی، ماں بہنوں کے ذمہ ہے کہ اس تعلیم کو سنبھالیں، فکر کریں، آنے والی بہنوں کی ذہن سازی کریں، گھر کی تعلیم پر ان کو تیار کریں، اور گائے ان کا وقت لگے، ان کے محرموں کے ساتھ اس کی فکر، اس کی تشکیل کریں. اور مردوں کے ذمہ ہے کہ اس تعلیم کی نگرانی بھی کریں، اس کو مضبوط بھی کریں. اس لیے ہفتہ وار اجتماعی تعلیم کی کبھی کبھی دعوت بھی چلنی چاہیے محلے کے اندر، چاہے مہینے میں ایک مرتبہ، چاہے 5-6 ہفتے میں ایک مرتبہ. مرد کی بات ہو تو دعوت چلے، ایسا نہیں. ہفتہ وار اجتماعی تعلیم کی دعوت چلے، ہاں، تاکہ مردوں کو متوجہ کرائیں کہ عورتوں کو بھیجیں وہاں پر. ہماری روزانہ کی ملاقاتوں میں بھی ایک چیز ہے، تو ہفتہ وار تعلیم کو سنبھالنا، اس کی فکر کریں. چوتھی بات، 3 دن ہمارے مستورات کے لگنے چاہیے، گائے مشورے سے. ہم نے کہتے ہیں کہ ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگے، لیکن 3 دن لگنے چاہیے، چاہے چوتھے مہینے میں لگے، 5ویں مہینے میں، 7 میں 2-3 مرتبہ لگے، لیکن 3 دن لگنے چاہیے. اس لیے کہ 3 دن میں ہمارے بڑے قوائف نہیں، 3 چیزیں بتلائی: شرعی پردہ ہو، شرعی محرم ہو، بچے ساتھ نہ ہو. بس یہ 3 شرائط طے کی ہمارے بڑوں نے پورے عالم کی شورا نے. شرعی پردہ ہو، ہاں، اس لیے بھائی ماں بہنوں سے گزارش ہے، پردے کو بھی شرعی بناویں. کام کرنے والی بہن نہیں ہے، اس کا پردہ شرعی ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج برقع بھی فیشن کی نظر ہو گیا ہے. ہماری نگاہ اس پر نہیں ہے، لوگوں کی بڑی نگاہ ہوتی ہے. ہاں، کام کرنے والے گھروں میں پردہ ہونا چاہیے، برقع فیشن کا نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں کے گھروں میں ٹی وی ہونا تو اس کو جلاوے، بیچے بھی نہیں. کیا بولتے ہیں، وہ زمانہ ٹی وی کا تھا، ابھی تو سب کے ہاتھ میں آ گئے. ہاں، لیکن مولانا جملہ کہتے تھے، ہاں، وہ جلاوے، بیچے، دوسرے گھر میں جائے گی گندگی. تو کام کرنے والوں کے گھروں میں شرعی پردہ ہونا چاہیے، برقع فیشن کا نہیں ہونا چاہیے. تو شرعی پردہ ہو، شرعی محرم اور بچے ساتھ. تو اس طرح 3 دن. اس کے آگے 10 دن مشورے سے، 10 دن کی جماعتیں بنائیں. اس کے آگے 40 دن کی جماعتیں مشورے سے بتائیں. اور اس کے آگے بیرون کی بھی تقاضے، سب بڑوں کی طرف سے تقاضے، بیرون کی بھی جماعتیں بنائیں گے. بنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اپنی ترقی کی نیت سے، اپنی آخرت کی نیت سے، اپنی زندگیوں کو بنانے کی نیت سے. دوستوں ان تشکیلوں میں جو ہے ہمارے نام آنے چاہیے. اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے حلقے لگا لیں، چھوٹے چھوٹے حلقے لگاؤں، اور یہ تشکیل کے حلقے لگائیں. اور اس میں یہ ساری تشکیلیں، ایک تو بیرون کا نام آپ کا مہینے کے تعین کے ساتھ آنا چاہیے. بیرون کا نام، جن بہنوں کے چلے لگ چکے ہیں ان کا بیرون کا نام مہینوں کے تعین کے ساتھ آنا چاہیے. پھر جن بہنوں کے عشرے لگ چکے ہیں یا چلے لگ چکے ہیں، ان کے چلہ لگا کے بھی کئی سال ہو گئے ہیں، تو ان کے چلوں کے نام بھی آنے چاہیے، وہ بھی مہینے کے تعین کے ساتھ. ہمارے بھی ساتھی بیٹھے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ مئی میں چھٹیاں آ رہی، چلے کی جماعتیں بن سکتی ہیں. تو اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو چلے کے نام مہینے کے تعین کے ساتھ آنا چاہیے. ایسے عشرے کے نام تاریخوں کے تعین کے ساتھ آنا چاہیے کہ مہینے کی اس تاریخ میں ہم فروری میں، مارچ میں، اپریل میں 10 دن کے نام بھی آنی چاہیے تاریخ کے تعین کے ساتھ. اور 3 دن کے نام بھی تاریخ کے تعین کے ساتھ آ جائے تو اچھے. تو یہ 4 چیزوں کی تشکیل یہ ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے ہلکے لگا کر لیں. 10-15 منٹ کی آپ کو دیے جا رہے، اس میں جو یہ ہلکے سارے لگا لیں، چھوٹے چھوٹے ہلکے لگا کر